वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और हम जिक्र करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के वज़रा जब बाहर जाते हैं तो जो सूरत हाल पेश आती है उसकी क्या वजूहत हैं, और फिर अहम अहदेदारान जो कि रिटायर्ड हैं, हमारे यहाँ की बहुत शख्सियात हैं, वो जाती है तो वहाँ पे भी उनको बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ता है। उमर दराज, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमती वज़रा अभी भी गुज़िश्ता दिनों में भी गए, उससे पहले हमने हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब का जो है वो एक सूरत हाल भी देखी, ये इस तरह के रोज़ाना के वाक़यात मुख्तलिफ ममालिक में जब जाते हैं तो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात आप समझते हैं? अच्छा, एक तो किसी भी पुरतशद्दुद मुजाहरे की या किसी भी अखलाक से गिरी हुई चीज की कोई सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा, ना उसकी करनी चाहिए। लेकिन ये जो जिस सूरत हाल का आप जिक्र कर रहे हैं, बुनियादी बात ये है कि ये अपना ही बोया हुआ है जिसको काटा जा रहा है। आप जरा सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज भी आप कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे क्या कुछ होता है वो आपके सामने है। तो जाहिर है वहां पे लोग एहतजाज करते हैं, और उस मुल्क में आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ है, वहां पे पता है कि अदालतें अपने तौर पे काम करती हैं, इदारे अपने तौर पे काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मोहसिन नकवी साहब की शान पे कुछ गिरां गुजरे, उनकी तबीयत पे लागबार गुजरे तो वो कहें जी मैंने पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं, मैंने ये कर दिया है। वो या तो कह सकते हैं, जाहिर है वहां चीजें इस तरह होती नहीं है। आपने देखा कि हमें पता चला कि ख्वाजा आसिफ वाले मैटर के ऊपर दरखास्त जमा कराई गई है, लेकिन फिर भी कोई इस तरह की चीजें नहीं। हमने सुना था कि उनके पासपोर्ट ब्लॉक हो रहे हैं, शरीयत मनसूख हो गई है, उससे कुछ नहीं होगा। असल बात यह है कि आपने यहाँ पे लोगों को जब आवाज बुलंद नहीं करने देंगे तो फिर आप जहां पे भी जाएंगे, आप सच्ची बात तो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप इन बुजरा के प्रोटोकॉल्स हटाएं और ये पंजाब पुलिस का इस्तेमाल बंद करें। आपको कल लाहौर में, आपको इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, किसी भी जगह, कोयटा में, आपको यही कुछ नजर आएगा और आपको पता चलना चाहिए। और ये शायद बुजरा को भी अंदाजा है। मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि मैं एक वाकई का खुद चश्मदीद गवाह हूं और मैं उस जगह मौजूद था, वहां पे क्या कुछ हुआ, और ऐसा ही हुआ। वहां पे सिर्फ रिस्क लिया गया कि पुलिस के स्क्वाड को हटा के बाजार में जाने की कोशिश की गई, और जब बाजार में गए तो क्या हुआ, वो बस कुछ ऐसे ही वाकयात थे। ठीक तो है, ये ऐसे ही होने ऐसे वाकयात हो रहे हैं उमर दराज, यकीनन जिनका जिक्र गुज़िश्ता एक दो दिन पहले मियां साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, क्या बड़े दिनों बाद वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से बात की थी, तो यकीनी तौर पर ये वाकयात हो रहे हैं। लेकिन सलमान, आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर ये काबिल मुज़म्मत है, गालम गलोच या इस तरह की सूरत हाल पेश आना, इसको कोई भी एंडोर्स नहीं करता। लेकिन आज सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि एक जानिब तो ये सूरत है, इसका दूसरा एंगल है, वहाँ पे हम देखते हैं रोज वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं, वहाँ सड़कों पे पैदल जा रहे हैं, किसी किस्म की एफिशिएंसी नहीं, लोग अगर कोई बात भी कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उसको सुनी अनसुनी करके आगे गुजर रहे हैं हमारे बुजुर्ग। यहाँ पे कोई सांस भी ले तो उसका क्या हाल होता है, जिसका जिक्र उमर दराज गोदल साहब ने किया। और फिर ना वो प्रोटोकॉल, यहाँ पे तो प्रोटोकॉल भी है और सूरत हाल भी मुख्तलिफ है। तो क्या ये सब कुछ यहाँ के लिए है? वहाँ पे तो कोई ऐसी एफिशिएंसी हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें कि उन ममालिक में है तो इस वजह से वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं होती, सिर्फ ये हमारी इस गरीब आवाम जो रोज़ाना टैक्स के बोझ तले दबी हुई है उसी के लिए? अब तो ये देखना पड़ेगा। एक तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इससे पहले दो तीन चीज़ें ज़रा इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बात ये कर रहे थे कि पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है। ऐसा नहीं है उमर दराज गोंदल साहब। इसी शहर के अंदर रावलपिंडी में, इधर ही इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया है, TLP वाले भी आए हैं, जो आपके मौलाना हैं वो भी आए हैं। पुरतशद्दुद एहतजाजात के ऊपर मसाइल हैं। दूसरा ये कि वो एक स्पेसिफ़िक पार्टी है जिसके ऊपर ये सारी कहानी की जाती है और उनके ऊपर भी 9 मई जैसे वाक़यात हैं, इस वजह से वो टेंटेड हैं। ये तो गई पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो PTI के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो ये काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी कोई भी जमात जो है वो इसको एंडोर्स नहीं करती, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये जो शयान अली नाम का लड़का वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर कभी चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो फ़िक्र कसरा और गालम गलोच चल रही है, कभी और मामला चल रहे हैं, उसको फैंटेसाइज किसने किया है? उसको ये स्टार और ये जो सेलिब्रिटी है ये किसने बनाया है? ये PTI के अपने लोगों ने बनाया है कि वाह शयान क्या तुमने काम किया है। तो अब वो बच्चा बिफरा हुआ है, वो हर तरह की बदतमीज़ी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसकी उस बदतमीज़ी को अवामी पजराई दी जा रही है, उसको वो एयर टाइम और वो तवज्जो दी जा रही है। तो वो तो लावाली बच्चे हैं, वो तो फिर इसी किस्म की हरकतें करेंगे। हमने वहाँ पे देखा उन ममालिक में जूते भी फेंके जाते हैं। आपको पता है बहुत से प्रेसिडेंट्स के हवाले से, वज़रा के हवाले से, उन ममालिक के जो वज़रा हैं उन पे वाक़यात आए हैं। आप ठीक है, कल्पिट होता है, उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन वहां पे अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें, अगर ये फिक्रे कसे जाते हैं तो क्या उन ममालिक में रूल ऑफ लॉ नहीं है? ऐसे हरासमेंट के पर्चे हों और ऐसी सोइंग हो, ऐसे मुकदमे आप लोगों के ऊपर चलें कि लग पता जाए जूते फेंकने वालों को भी और जूते खाने वालों को भी। आप लोगों ने समझा हुआ है मजाक। तनकीद नहीं की जाती यार, तनकीद करने में और किसी को हरास करने में फ़र्क है ना।
جہاں پہ میری پرسنل سپیس شروع ہوتی ہے آپ ادھر تو اس کو ایویڈ نہیں کر سکتے. تو کیا وجہ ہے ابھی تک صرف پاسپورٹ پاسپورٹ منسوخ کرنے کے علاوہ وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے؟ پاسپورٹ بھی منسوخ کر کے کیا کریں گے؟ پتہ نہیں ان میں سے کتنے پاکستانی سٹیزنز اور نیشنلز ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ جو شایان علی کی بات کریں وہ تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ تو اس وقت پاکستان نہیں آتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ایک مختلف معاملہ ہے نا سارا. دوسری جو چیز جو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں نقی صاحب, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عدم برداشت کا اور بدتمیزی کا اور یہ جو کلچر ہم نے پروان دیا ہے, جب ہم ان لوگوں کو فینٹسائز کریں گے اور ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے جو بدتمیزی کرتے ہیں, جو گالم گلوچ کرتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہو یا میڈیا کے اوپر ہو, تو پھر آپ کو اسی طرح کا ٹیلنٹ پول دیکھنے کے لیے ملے گا. اس میں سے سقراط اور ارسطو نہیں آئیں گے بھائی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عمران, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کا جو ہمارے معزز حکومتی عہدیداران کو ان ممالک میں پیش آتی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہاں پہ تو ایک سموک کا بھی معاملہ چل نکلا ہے, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعلقہ محکموں کے لوگ جو ہیں وہ باہر دوروں پہ ہی ہیں. دیکھیں, اس کا سیدھا سا حل ہے کہ عوامی منتخب نمائندے جو ہیں ان کو اقتدار میں لایا جائے. عوام نے جسے منتخب کیا ہے, جسے ووٹ دیا ہے, آپ اسے اقتدار میں آنے دیں, آپ اسے حکومت کرنے دیں, آپ اسے پالیسی سازی کا, قانون سازی کا موقع فراہم کریں, تو عوام خود بخود اس شخص کی, اس عہدیدار کی, اس کرسی کی عزت کرنا شروع کر دے گی. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جس طرح سے 8 فروری کے ہمارے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے, جس طرح سے اس سیٹ اپ کو لگایا گیا ہے, تو پھر اس کی عزت بھی اسی طرح سے ہی ہے. اب جو آزادی اظہار رائے ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے اس طرح کی چیزوں میں. پاکستان میں آپ ایک جماعت آپ کو پرامن احتجاج کے لیے, ایک جلسے کے لیے 10 بار درخواستیں دیتی ہے, آپ اسے این او سی نہیں دیتے. لیکن جیسے باقی جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان ہے, ان کا ایک اپنا پریشر ہے جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حافظ سعد رضوی صاحب ہیں ٹی ایل پی والے, ان کو آپ نے احتجاج, انہوں نے درخواست دی, آپ نے احتجاج کی اجازت دے دی. لیکن تحریک انصاف پہ 9 مئی کا آپ کہتے ہیں کہ ان پہ یہ دھبا ہے یا انہوں نے کیا ہے. 9 مئی ہوا کیوں؟ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا جب یہ 9 مئی کی بنیاد رکھی گئی. ایک درخواست اس وقت جو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث لے کے آئے, وہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں کہ ہم اس میں ہمیں خدشہ ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی, ہمیں حفاظتی ضمانت دیں. آپ ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں. تو 9 مئی کی بنیاد یہ ہے, آپ 9 مئی کو اس طرح سے یاد کریں تو پھر آپ کو چیزوں کو ذرا ڈسکس کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ایک ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے پاکستان اور یہ وہی رد عمل ہے جو ہمیں وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. نواز شریف اریسٹ نہیں ہوئے, کیا باقی پولیٹیشینز اریسٹ نہیں ہوئے, کیا حنیف عباسی کو اے این ایف کی کورٹ کے اندر ان کے مچلکے نہیں لے کے گئے تو وہ کیا سارے کے سارے ملک کو جلانا شروع کر دیتے؟ یہ کیا ریزننگ ہے؟ آپ مجھے بتائیں نواز شریف کو کب عدالتی احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ خود گرفتاری دے دیتے ہیں نا, وہ آنکھ میں چولی نہیں کہتے جو چلیں میرے خیال میں ہم بات نکل جائیں گے, وقت ہے. بالکل ہمارے پر مختصر ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. چیز کو آپ غیر قانونی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بالکل عمران, آپ کا بھی پوائنٹ یقیناً یہ آگیا ہے. ابراہیم, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے عالمی سطح پہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں, عالمی تو نہیں کہتے, دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ہم ذرا اسموک کا بھی ذکر کریں کیونکہ یہ آپ کا میرا عام آدمی کا بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی ہمیں کوئی حل نہیں دکھائی دے رہا, اس میں بھی پھنسے ہوئے, بلکہ کورٹ میں بھی ایک کارروائی ہوئی ہے, اس پہ سنوائی ہوئی ہے, اس کا بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں, یہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ جو باہر جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, یہ ایک 2-3 چیزیں سمجھنے کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کوئی آپ کے ایسے طرح کے کارنامے ہوں کہ جو آپ کے عوام آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے, آپ کی اس پوزیشن کو یا آپ کے ان حرکات کو. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کمپین کرے, آپ کے خلاف کسی بندے کو استعمال کیا جائے. اب جو چیزیں آپ یو کے میں دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب یا دوسرے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا, آپ کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ساری باتیں ہو گئی. نواز شریف صاحب نے اتنا بہترین بیانیہ بنایا, اس وقت عوام بھی ان کے ساتھ تھی, سب کچھ ہوا. اب آپ سٹانس کو دیکھیں. عمران خان صاحب کو جس وقت 2013 میں گورنمنٹ دی گئی, 2018 میں, تو یہ کہا گیا کہ ریگنگ کر کے جو ہے وہ ٹیمپر کر کے ان کو جو ہے وہ الیکشن ٹیمپرنگ کر کے آپ ان کو دی گئی ہے. لیکن انہوں نے یہ قبول نہیں کر لیا. انہوں نے کہا جی آر ٹی ایس بٹھا کے ہمیں 30-35 سیٹیں کم دی گئی ہیں تاکہ ہماری حکومت کمزور بنے. یہ سٹانس تھا. دوسری طرف آج جو اس وقت ان کی گورنمنٹ بنتی, اگر صحیح طریقے سے الیکشن ہوتے تو اس وقت تک مضبوط گورنمنٹ ہوتی. وہاں پہ نواز شریف صاحب نے تھوڑے عرصہ بیانیہ بنایا, ڈیل کر کے وہ چلے گئے. جس طرح سلمان بھائی نے کہا وہ بھی بولیں, انہوں نے پھر نہیں جدوجہد کی, جس طرح وہ خود گرفتاری دے دیتے ہیں اسی طریقے انہوں نے منتیں ترلے کر کے ملک سے باہر چلے گئے. اب جو دوسری چیز آپ نے بات کی اسموک کے حوالے سے, دیکھیں اسموک بڑا
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. آپ کا پورا صوبہ جو ہے وہ اس کی زد میں آیا ہوا ہے. آپ اسلام آباد کے اندر اب نکلیں, آپ کے لیے سانس لینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. دوسری طرف آپ نے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیسز لگے, کل اس کے اوپر کیسز کے اوپر سماعت ہوئی اور اس میں رپورٹ طلب کی گئی مختلف صوبوں کی جانب سے. اب اس کو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 24 نومبر کو جا کے کہیں نہ کہیں ملے گا. وہ اس وجہ سے کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے ایک احتجاج کی بڑی کال دے رکھی ہے, جس کو وہ آخری کال جو ہے وہ کہتے ہیں بقول عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے, اب فائنل کال. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے, اب ادھر اگر شادی ہال بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, اسکول کالجز تو ویسے ہی بند کیے جا چکے ہیں, لیکن کوئی رد عمل یا پھر کوئی پلان سامنے نہیں آیا. دوسری طرف جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو جھوکتیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا دھواں جو ہے وہ ادھر ٹریولنگ کر رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے. اب یہ سارا معاملہ ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یعنی ابھی تک ڈائگنوز نہیں کیا گیا نا کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیں کورٹ میں کہہ رہی ہے حکومت پنجاب حکومت 10 سال لگیں گے جو بھی ہے, لیکن آپ نے سوچنا چاہیے تھا نا. آپ اس وقت پوری دنیا کے سب سے آلودہ ترین ممالک کے اندر آپ شامل ہیں, آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. آپ اسلام آباد کے اندر دیکھیں, اسلام آباد کے اندر جس وقت آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, آپ نے پورا پلان کیا کہ ہم نے اسلام آباد کو اس طریقے سے بنانا ہے. آپ دیکھیں ہر دوسرے دن ہر دوسرے ہفتے جا کے آپ دیکھیں سی ڈی اے نے اپنی مرضی سے روڈ نکالا ہوتا ہے. اگر کوئی اس طریقے سے لاہور میں کہہ رہی ہیں مریم اور صاحبہ کے تعمیرات بند کر رہے ہیں, تعمیرات بند کریں نا, ایک پلان جس وقت آپ آن لائن کلاسز ہیں, ادھر سے نیٹ بند ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آن لائن کلاسز ہوں گی. لیکن یہ کہ آن لائن کلاسز کے لیے کم از کم آپ کو وی پی این کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن البتہ جو سی ڈی اے کا جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا, سی ڈی اے نے جس طرح یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ اس کو ہر 2 مہینے کے بعد کہیں سے فلائی اوور بن رہا ہوتا ہے, انڈر پاس بن رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے پلاننگ نہیں تھی آپ کی. دوسری طرف جس طرح نواز شریف صاحب پہلے والے پوائنٹ پہ دوبارہ واپس آتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی بات کرتے تھے امپیکٹ کی بات ہوتی ہے, خان صاحب جو بات کرے انفلوئنس ہوتا ہے. آپ کا انفلوئنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ کوئی بات کرنے کے بعد اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتے, آپ کا آٹومیٹکلی انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے. پبلک کا ریئیکشن ہے, بالکل ریئیکشن. خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بیانیہ وہ پہلے چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں, اس کے مطابق وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دے کے آگے لے کے چلتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر لوگ اپنے کسی انداز سے اپنا کیتھارسس کرتے ہیں. یہ پبلک کی حوالے سے ضرور یہ معاملات ہیں, لیکن بہرحال عوام کے مفاد کے لیے جو کام ہے اس کو ضرور ترجیح دینی چاہیے. دیگر معاملات سیاست میں چلتے ہی رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.